یعنی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دمشق ہم نے فتح کر لیا، اب ہم کربلا بھی فتح کریں گے۔ اپنے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کیا وہ بھی آپ اسکرین شاٹ دیکھ لیں۔ کہتا ہے العباس ما عارف یفترنی، کہ مجھے عباس ہرا نہیں سکتا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک جواب ہے قدرت کی طرف سے، ہم کسی شیعہ مقرر کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے ایک جواب ہے ان لوگوں کو، ان عناصر کو کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے۔ اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا اس ایشو کے متعلق، اور جب میں نے اس کی خود تحقیق کی اور واقعی یہ بات سچ تھی، تو میں نے کہا کہ یہ بات لازمی شیئر کرنی چاہیے تمام مومنین کے ساتھ، کہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی اور حالات حاضرہ بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، چاہے صدیوں پرانی حکومتیں ہوں یا آج کے دور کے دشمنان اہل بیت کے جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، جنہیں تکلیف ہے کربلا کے نام سے، کربلا کو مٹانا چاہتے ہیں، عزاداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ذکر حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چاہے ان کے پاس کتنی ہی بڑی حکومت کیوں نہ ہو، اقتدار کیوں نہ ہو، اور کتنی ہی یہ کوششیں کر لیں، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ لوگ ختم ہو گئے، یہ لوگ مٹ گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، لیکن ذکر حسین آج بھی باقی ہے، کربلا آج بھی روشن ہے۔ کوششیں بڑی کی گئیں اس روشنی کو کم کرنے کی، لیکن کوششیں کرنے والوں کے حصے میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہ آ سکا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے رسول پاک سے کہ آپ کا دشمن بے نشان رہے گا، اور رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی وغنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، وعدون لمن عاداہم، کہ ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ تو جو امام حسین علیہ السلام کا دشمن ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اور وہ بے نشان ہو کر ہی اپنے انجام تک پہنچے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سب کے باوجود نہیں سمجھتے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہے کہ جب سے شام میں تکفیری عناصر کی حکومت آئی تو اس وقت سے گزشتہ 3-4 ماہ سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ویڈیوز دیکھنے کو ملی، اور اسی جماعت کا ایک کمانڈر، فرقہ واریت کو ہوا دینے والا، شیعہ نے علی علیہ السلام کا دشمن، جس نے بہت سے وہاں پر رضا خانوں کی بھی بے حرمتی کی، اس کا نام قاسم جاموس تھا، اور اس نے 2 ماہ قبل ایک ویڈیو بنائی جس میں اپنے لشکر کے ساتھ یہ گانا گا رہا ہے، اور وہ گانا ہے جائینک الا کربلا، اس کا مطلب ہے ہم کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دمشق ہم نے فتح کر لیا، اب ہم کربلا بھی فتح کریں گے۔ متکبرانہ انداز، کربلا سے دشمنی ہے یہاں۔ اور 27 فروری کو اس شخص نے اپنے ٹویٹر پر آخری ٹویٹ کیا کیا وہ بھی آپ اسکرین شاٹ دیکھ لیں۔ کہتا ہے العباس ما عارف یفترنی، کہ مجھے عباس ہرا نہیں سکتا۔ یعنی آپ تعصب اور بغض کی انتہا دیکھ لیں۔ لیکن ہوا کیا کہ 2 روز پہلے نشہ کر کے یہ شخص ڈرائیو کر رہا تھا، اور جس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ دیکھ لیا نتیجہ، کیا حاصل کر لیا ایسی حرکتیں کر کے، کیا حاصل کر لیا اس قسم کی گفتگو کر کے۔ دنیا والوں کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ تاریخ بیان نہیں میں کر رہا، یہ حالات حاضرہ ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اکاؤنٹ آپ اس کا خود دیکھ سکتے ہیں، جو کچھ ہے سب کچھ سوشل میڈیا پر۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کوششیں آج سے نہیں ہو رہی، یہ کوششیں 14 صدیوں سے ہو رہی ہیں۔ یزید کی بھی یہی کوشش تھی کہ کربلا کو دبا دیا جائے، ذکر حسین کو دبا دیا جائے۔ اس کے بعد کئی اور یزیدی حکومتیں آئیں جنہوں نے پابندیاں لگانا چاہیں کربلا کی زیارت پر۔ 18ویں صدی تک یزیدی بادشاہوں کی طرف سے حملے کیے جاتے رہے کربلا پر، ابھی صدام کل کی ہی بات ہے۔ لیکن آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، قبروں کا نہیں کسی کو پتا کہاں پر ہیں ان کی۔ اور یہ جو میں نے حال ہی میں ہونے والا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ جو عناصر ساری زندگی غم حسین میں رونے والوں کا مذاق اڑاتے رہے ہوں، جو گریہ کرتے ہیں امام حسین پر، ان کا جو مذاق اڑانے والے ہیں، آج خود اس کمانڈر کی موت پر رو رہے ہیں، اس کی لاش پہ رو رہے ہیں۔ ویڈیوز موجود ہیں، اپنی باری سب جائز ہو گیا، ہم کسی کے مرنے پہ خوش نہیں ہو رہے، نہ ہی ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن صرف یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ مسلکی تعصب اور یہ تکبر، یہ فرعونیت، یہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے مسلکی اختلاف آپ کا کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔